الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث. اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں وراثت کا جو اسلام نے بہترین نظام دیا ہے، نظام وراثت، اس حوالے سے یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام نے اس کی کتنی زیادہ تاکید ہے، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جا بجا قرآن مجید میں اس کی تاکید جو ہے وہ نازل فرمائی اور اس کا حکم دیا. فریضۃ من اللہ کہا، اس کو حدود اللہ اس کو کہا. تو اس حوالے سے اور بھی جو اس کے بارے میں تاکیدی سیکھیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا. اور معاشرے میں جو غفلت ہے اس حوالے سے، اس کو نہ ماننا یا اس کو عملی طور پہ نافذ نہ کرنا، اس کے باوجود کہ اتنی تاکید آئی ہے لیکن یہ بات بڑی عام ہمیں نظر آتی ہے. بعض اوقات لا علمی اس کی وجہ ہوتی ہے، جہالت، لا علمی. بعض اوقات خود غرضی، خواہش پرستی، اپنے تئیں مفاد، یعنی اپنا کوئی اور مفاد حاصل کرنے کی خواہش. تو اس وجہ سے کئی ایک مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہ اس بہترین نظام وراثت میں اس کو یا تو تسلیم ہی نہیں کرتے، یعنی انکار زبان سے نہ صحیح لیکن عملی طور پہ اس کو نافذ نہ کر کے اس کو معطل کر دیتے ہیں. اور دوسری جو ایک کیٹیگری نظر آتی ہے کہ کئی ایسی غلطیاں لوگ یا غلط اقدام اٹھاتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی جان کے، بعض اوقات نہ جانے لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیز غلط ہے. اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں جن سے کہ عملی طور پہ وہ جو نظام وراثت ہے وہ معطل ہو کے رہ جاتے یا کم یا مؤثر نہیں رہتا، وہ اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہتا. کہنے کو باقی ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم کی جا رہی ہے لیکن اصل میں وہ اس کی جو روح ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اپنی لوگوں کی نادانی، غلطی کی وجہ سے. تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اس میں سے ایک بڑی غلطی، نمایاں غلطی، اس کا پچھلی مرتبہ ذکر کیا گیا کہ اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کو اپنی جائیداد کا کچھ حصہ، یعنی یا جائیداد یا اس کا کچھ حصہ اپنی زندگی میں ان کو دے دینا، ہبہ عطیہ یا گفٹ جو ہے وہ دے دینا اور باقی اولاد کو اس سے محروم رکھنا. اس حوالے سے ہم نے تو صحیح بخاری میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ان کی حدیث اس کا مطالعہ کیا، اس کے فوائد دیکھے. کس طرح انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو جو دیا، نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اس کو واپس لے لیں کیونکہ باقی اولاد کو انہوں نے اسی طرح کا ہبہ نہیں دیا تھا. اس میں جو کئی ایک فوائد تھے ان کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا. انہی اقدامات میں سے جو غلط روش ہمیں نظر آتی ہے ایک معاشرے میں مختلف چیزوں میں، وراثت اور وصیت، اس حوالے سے ایک یہ ہے جس کا گزشتہ جو گفتگو تھی اس کے آخر میں ہم نے تذکرہ کیا، وہ یہ کہ اپنے وارثوں میں سے کسی کے لیے وصیت کرنا. وارث جن کو تھوڑا یا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی چاہے وہ مقررہ حصہ ہے یا تعصیباً مل جائے، کسی طرح بھی جس کو وراثت میں سے کچھ بھی حصہ مل جائے، اس میں سے کسی بھی وارث کے لیے یہ حکم دینا یا یہ وصیت کرنا کہ اس کو اپنے حصے سے یہ فلاں چیز زیادہ مل جائے، اس کو حصہ زیادہ مل جائے. یہ کہنا کہ مثلا فلانے کا 1/4 ہے تو اس کو مزید اتنے فیصد اور مل جائے، یا یہ کہ فلاں جو چیز ہے وہ اس کے لیے مخصوص کر دی جائے. یہ بھی اسی میں آتا ہے وصیت میں. ایک تو یہ کہ حصہ زیادہ مل جائے، یہ یقیناً اس میں آتا ہے. دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ میری فلانی مثلا جو پراپرٹی ہے، فلانی گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی بھی چیز، چاہے ایک ٹوپی کیوں نہ ہو، کچھ بھی جو بندے کی ملکیت ہے،
اس کے بارے میں وہ یہ وصیت کرے کہ فلانے یہ جو چیز ہے یہ فلانے وارث کی ہے، تو اس پہ خاص اس کا حق وہ یعنی متعین کر دے کہ یہ اس وارث ہی کو ملے گی، بجائے کہ سارے اس میں اپنے اپنے حصے کے حساب سے شریک ہوں۔ اس حوالے سے یہ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے، جس کو امام احمد، ترمذی، نسائی انہوں نے اس کو روایت کی ہے، اور ابن ابی شیبہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا فلا وصیت لوارث، پس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ حدیث میں دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں بات یہ سمجھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق تھا، جو عدل کا تقاضا تھا، اس کے مطابق، عدل کے مطابق جو جس کا حق بنتا تھا، کسی کا تھوڑا زیادہ وارثوں میں سے جو جس کا حق تھا وہ اس کو عطا فرما دیا، جو نظام وراثت پورا اس کے ذریعے سے اس کے لیے وہ حق متعین کر دیا گیا۔ اب آگے کہا گیا فلا وصیت لوارث، لہذا کیونکہ اللہ نے ہر حقدار کو حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اگر یہ وصیت کی جائے، مثلا ایک وصیت کرے فلانے جی کنگن ہے ایک عورت کے، وہ کہ یہ میری فلانی بیٹی کی، اب وہ اس بیٹی کو دینا، کیا یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے؟ اگر یہ عدل و انصاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا وہ پھر کیا تھا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کے مطابق سب کو حصے دے دیے، تو تم جو اضافی چیز کسی کو کچھ بھی دے رہے ہو، تھوڑی یا زیادہ، معمولی چیز ہو یا بہت قیمتی ہو، پھر وہ کیا ہے؟ وہ عدل نہیں ہے، وہ ظلم ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اور اس حدیث میں خوبصورت طریقے سے سمجھایا گیا، اللہ نے حقدار کو حق ویسے ہی دے دیا، جس کا جو حق بنتا تھا، عدل و انصاف کا جو تقاضا تھا، اللہ نے اس کا حق مقرر کر دیا۔ اس لیے اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، جو جس کا حق متعین ہے اس کو وہی مل کر رہنا ہے۔ اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا فلا وصیت لوارث، کہ لا وصیت، کوئی وصیت نہیں وارث کے لیے، یہ ایسے صیغہ ہے جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کو کہتے ہیں نفی الجنس، یعنی اس جنس کی نفی کے بھی، وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی وصیت جائز نہیں، معتبر نہیں وارث کے لیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو معمولی سی چیز ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی وصیت وارث کے لیے ہو تو جائز نہیں۔ تو لا وصیت لوارث، اس آیت کی تشریح میں جو یعنی اس حدیث کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ جو مال تھا وہ سارا اولاد کے لیے وراثت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان المال للولد وکانت الوصیۃ للوالدین، کہ جو مال تھا یعنی وراثت تھی وہ ساری اولاد کو ملتی تھی، اور والدین کے لیے وصیت ہوا کرتی تھی، پہلے یہ حکم تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا، پھر بس اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ اور تیسرا حصہ مقرر کیا، یعنی بعض حالات میں چھٹا، بعض میں تیسرا، اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے آدھا یا چوتھا حصہ مقرر کیا۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فجعل للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے بیٹی یعنی دو بیٹیوں کے برابر حصہ رکھا۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ سب بیان کیے کہ پہلے تو اس میں والدین کے لیے جو حصہ ملتا تھا وصیت، ان کے لیے وصیت کی جاتی تھی، پھر اللہ نے وہ طریقہ اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا اور یہ سب حصے مقرر کر دیے۔ تو معنی کیا ہوا کہ اب بس یہ حصے جو متعین کر دیے گا اب یہی دیے جائیں گے، اب کوئی وصیت جو پہلے ایک حکم ہوتا تھا اب کسی کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، جن کے حصے مقرر کر دیے ان کو وہی وصیت، وہی حصہ دینے لازم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا عنوان یعنی باب کا عنوان قائم کیا باب لا وصیت لوارث، اس عنوان سے یہ کہ باب اس بیان میں کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اگر کوئی وصیت کرتا ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ وصیت کرنا ہی حرام ہے،
میں وصیت کروں میرے بیٹے کو اتنا زیادہ ملے، بیوی کو اتنا حصہ ملے، یہ جائز ہی نہیں، نہ کم نہ زیادہ. جو حصہ متعین ہے اس کو بیائی نہیں وہی ملنا ہے. اگر کوئی وصیت کرتا ہے، یہ گناہ کا کام کرتا ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کی وصیت کا کیا اعتبار ہوگا؟ اس کی وصیت لغو ہے، باطل ہے، اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس کو کینسل کر دیا جائے گا. سورہ بقرہ آیت 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ پس جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس کا دلی میلان ہے کسی کی طرف، اس وجہ سے اس نے غلطی کر دی، او اثمن یا جان بوجھ کر اس نے گناہ کا کام کیا، غلط وصیت کی، فاصلح بینہم، تو اس شخص نے جو اس کے ورثہ ہیں ان کے درمیان صلح کرے. کس چیز میں صلح کرے؟ ان کو یہ بتایا کہ یہ جو وصیت اس نے تمہارے لیے کی ہے، تم میں سے کسی کے لیے، یہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے اس کو نافذ نہیں کرنا. ان کو یہ سمجھایا بجایا، ان میں صلح کر دی کہ اس وصیت کو الغاء، اس کو کینسل کر دیا جائے اور جو اللہ کے احکام کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فلا اثم علیہ، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا اس کا گناہ نہیں کہ اس نے وصیت کو کیوں تبدیل کر دیا. ایسی صورت میں وصیت تبدیل کرنا لازم ہے، یعنی اس وصیت کو پورا نہ کرنا ضروری ہے. اور جو شخص درمیان میں پڑھ کے ورثہ میں صلح کروا دے اور ان کو اس پر منا لے کہ وصیت کو پورا نہیں کرنا، اس کے لیے اس میں اجر ہے، گناہ نہیں. صرف یہ نہیں کہ گناہ نہیں بلکہ اس کو اجر ہے. ان اللہ غفور الرحیم. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس بندے سے صلح کرانے میں اپنی دیانت داری کے باوجود اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لہذا اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا وصیت کرتا ہے تو کیا کیا جائے گا. جو متعلقہ لوگ ہیں جن کی کوئی صے ہے، جو کچھ کہہ سن سکتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ درمیان میں پڑھ کے اس وصیت کو ختم کروائیں. جو کسی وارث کے لیے وصیت کی گئی اس کو ختم کروائیں. اگر وارث نہ مانے اور یہ ان کے بس میں، یعنی ان کی طاقت میں سے باہر ہو گیا کہ وارثوں کو منگوایا جائے کہ ان کے لیے جو وصیت کی گئی ہے اس کو ختم کروائے. خاص طور پہ اگر ایسا جو وارث ہے جس کو کہ اس کے حق سے زیادہ مل رہا ہے اور ایمان بھی کمزور ہے، پیسہ زیادہ مل بھی رہا ہے اور ایمان کمزور ہے، حرام کا کھانا اس سے یعنی اللہ کا ڈر اس کے دل میں کم ہے، تو ایسا جو ہے وہ کیوں مانے گا؟ پھر ایسا جو وارث ہے وہ تو کہے گا یہ تو وصیت پوری کرنی ہے جس میں کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے. تو ایسی صورت میں جو اسلامی ریاست ہے اس کا یہ کام ہے کہ جان میں پڑھ کے وہ حکماً اس وصیت کو کینسل، اس کو ختم کروائے، اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اس بارے میں 2 واقعات دیکھتے ہیں. یعنی اگر آدمی غلط وصیت کر دے، اس کو اسلامی ریاست کا کام ہے کہ دیوان میں پڑھ کے اس کو ختم کروایا جائے. اس حوالے سے 2 واقعات. پہلا واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ عنہ ان سے روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنے 6 غلام آزاد کر دیے، اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ اور وہ سارا مال اس کا وہی تھا. 6 غلام آزاد کیے، اس کی کل جائیداد وہی 6 غلام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، ظاہر ہے جو بات یہاں واضح ذکر نہیں کی گئی کہ اس شخص نے یہ کام کیا اور یعنی اس کی وفات ہوگی، وفات سے پہلے اس نے کام کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچی تو انہوں نے ان 6 غلاموں کو بلوایا اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر ان میں قرعہ اندازی کی. ان میں سے 2 غلاموں کو آزاد کر دیا اور 3 کو بحیثیت غلام باقی رکھا. یعنی جو باقی رکھا پھر کس کے ہاتھ آئے؟ تو پھر ان کے وہ جو غلام ہیں وہ ان کے وارثہ میں تقسیم ہوں گے. اب یہ اور صرف اتنا نہیں بلکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں وقال له قولا شدیدا. اس شخص کے لیے نبی علیہ السلام نے سخت بات کہی. اور امام حمیدی رحمہ اللہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس شخص کے جنازے پہ حاضر ہوتا تو میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا جس شخص نے غلط یعنی کام. جو مرض الموت میں جو وصیت ہوتی ہے، یعنی جو اس طرح کا عطیہ یا ہبہ صدقہ کیا جاتا ہے جب انسان کو موت نظر آ رہی ہے ظاہری طور پہ
ایسی بیماری جس میں کہ ایک امکان ہے، کبھی امکان ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا، اس میں جو اس طرح کے کام اپنے تصرفات کرتا ہے، اس کا جو حکم ہے وصیت کا حکم ہوتا ہے. اب اس نے اپنے موت سے پہلے جو بیماری تھی اس کو موت نظر آ رہی ہے، اس نے 6 کے 6 غلام، سارا اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں، 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس میں سے نافذ کیا کیا؟ صرف 1/3. جو 6 میں سے 2 1/3 بنتے ہیں، تو یعنی جیسے وصیت میں سے 1/3 صرف کل مال کا 1/3 وصیت کرنا جائز ہے، تو نبی علیہ السلام نے صرف 1/3 میں اس کی جو وصیت تھی، اس کا جو آزاد کرنا تھا اللہ کی راہ میں، اس کو پورا کیا اور باقی کو واپس لوٹا دیا اس کے مال میں، کہ اس کو واپس اپنے اس کے وارث ہمیں تقسیم کیا جائے گا. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی جو وصیت ہے وہ جائز نہیں. وصیت ایک تو یہ کہ جو ورثہ کے لیے وصیت ہے ہی نہیں، لیکن اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو دوسروں کے لیے وصیت ہے وہ بھی صرف 1/3 یا اس سے کم ہی وصیت ہوگی، جس کی مزید جو دلیل ہے وہ آگے بھی آئے گی. اس بارے میں دوسرا قصہ، یعنی غلط وصیت کو اسلامی ریاست کی طرف سے ختم کیا جانا، اس کے بارے میں دوسرا قصہ. یہ امام احمد رحمہ اللہ اور بعض دیگر محدثین نے اس کو روایت کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام تھا غیلان ابن اسلم الثقفی، غیلان غین یہ لام الف نون، غیلان ابن اسلم ثقفی، ثقفی بنو ثقیف یہ جو قبیلہ تھا، ایک طائف کی طرف ایک قبیلہ تھا، تو اس کا ایک شخص تھا غیلان ابن اسلم. تو وہ جب مسلمان ہوئے تو اس شخص کے تحت 10 عورتیں تھیں، اس کی 10 بیویاں تھیں. جاہلیت میں اس نے 10 شادیاں کی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ امسک منہن 4، یا فرمایا اختر منہن 4، کہ تم ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو. 4 سے زیادہ جائز نہیں، باقی سب کو علیحدہ کرنا ہے. تو انہوں نے 4 کا انتخاب کر لیا. یہ جو شخص تھے غیلان، بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے اپنی 4 جو بیویاں تھیں ان کو طلاق دے دی، اور اپنا جو مال تھا وہ اپنے بیٹوں میں، اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا. حضرت عمر جو اس وقت خلیفہ وقت تھے بحیثیت امیر المؤمنین، دیکھیں اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، اب وہ جب ان کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس شخص کو یہ کہا لَتُرَاجِعُنَّ أَزْوَاجَكَ، یعنی تم لازماً اپنی بیویوں سے رجوع کرو گے. طلاق رجعی دی تھی، ابھی عدت میں تھی، تم لازماً سے رجوع کرو گے، اور تم لازماً اپنے مال سے بھی رجوع کرو گے جو کہ تم نے ہبہ کر دیا اپنی اولاد کو. اگر تم ایسے نہیں کرو گے او لأورثهن، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہاری بیویوں کو تمہارا وارث بناؤں گا، اور تمہاری قبر کے بارے میں حکم دوں گا کہ اس کو رجم کیا جائے، جس طرح کہ ابو رغال کی قبر کو رجم کیا گیا. اس میں حضرت عمر جو ان کو کہہ رہے ہیں، اس بندے نے اس سے پہلے کہ حضرت عمر نے جو بات کہی، سب سے پہلی بات جو رہ گئی، حضرت عمر نے جب اس کو بات ان کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم، میرا یقیناً یہ گمان ہے کہ شیطان اوپر سے جو باتیں چرا لیتے ہیں، اس میں سے اس نے یہ بات چرائی کہ اس شخص کی موت قریب آ گئی، تو اس نے یہ بات اوپر سے چرا کے اس شخص کے دل میں ڈال دی. اب اس نے اپنی بیویوں کو، اس وجہ سے کہ اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور ساری جائیداد جو ہے وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی. تو یہ بات واضح ہے کہ بیویوں کو طلاق دینے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو وراثت سے محروم رکھنا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وراثت میں سے کچھ بھی بیویوں کو ملے. ان کو طلاق دے دی اور ساری اپنی اولاد میں تقسیم کر دی. تو حضرت عمر نے اس کو حکم دیا تم اپنی بیویوں سے رجوع کرو اور اپنے مال کو واپس لو، نہیں تو میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. ایک تو تم جس وجہ سے طلاق دیے، میں تمہاری بیویوں کو تمہارا وارث بناؤں گا، اور دوسرا یہ کہ تمہاری قبر کے بارے میں حکم دوں گا کہ اس کو تمہاری قبر، تمہیں دنیا سے بھی چلے جانا. یعنی اس سے پہلے انہوں نے اس کو کہا بھی کہ تم شاید دنیا میں اب کم ہی رہنے والے ہو، تم نے چلے جانا، تمہاری قبر کے بارے میں حکم دوں گا اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے. جس طرح کہ ابو رغال ایک شخص تھا، مورخین نے اس کے بارے میں مختلف
چیزیں لکھی کہ ایک ظالم شخص تھا جس کا ظلم بہت معروف تھا، اور اس کو لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے جو اس نے زندگی میں جو بھی کیا اس کی قبر پہ پتھر مارا کرتے تھے۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ ایک ان کا غلام تھا جو کہ یعنی زبردستی لوگوں سے مال وصول کرتا یا ہتھیاتا تھا، تو اس میں یہ ظلم تھا، یا کوئی اور اس کے علاوہ دیگر بھی اس کے علاوہ اس میں باتیں ہیں۔ بہرحال ایک ظالم شخص تھا جس کا کہ ظلم جو ہے معروف تھا لوگوں میں، اور اس کی قبر کو لوگوں نے ایک اپنا غیظ و غضب کا اظہار کرنے کے لیے اس کو یعنی رجم اس کو پتھر مارا کرتے تھے۔ اس کی مثال دیکھے تو عمر نے اس شخص کو یہ بات کی۔ یہ بھی اسی بارے میں ہے کہ کس اسلامی ریاست جو ہے اس میں وہ دنیا پڑتی ہے۔ ایک اور غلطی جو کہ یہ اسلامی جو نظام وراثت ہے اس کو معطل یعنی کرنا یا اس کو خراب کرنے کے لیے اس کو خراب کرنا جس کا کہ نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اپنے مال میں سے ایک بڑے حصے کی وصیت کر دینا کہ میرا آدھا مال پورا مال یہ سارا جو ہے وہ وقف کر دیا جائے، صدقہ دے دیا جائے۔ اس بارے میں جیسے پہلے بھی ایک اشارہ گزر چکا ہے، جو زیادہ سے زیادہ جس کی اجازت ہے وہ صرف 1/3 مال ہے۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی جو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں بھی آئی ہے۔ ان دونوں روایتوں کا ایک صحیح مسلم میں اور ایک بخاری مسلم دونوں میں خلاصہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شدید یعنی بے چینی، مجھے شدید درد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، تو میرے پاس آئے نبی علیہ السلام، تو میں نے پوچھا افاوصی بمالی کلہ، کیا میں سارا کا سارا اپنا مال اس کی وصیت کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا لا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں 2/3 کی وصیت کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا آدھے مال کی کر دوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر میں 1/3 کی کر دوں وصیت؟ اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری صرف ایک بیٹی ہے جو کہ میری وارث بنے گی، لا یرثنی الا ابنتی، کہ میری وارث صرف میری ایک بیٹی بنے گی، اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں اتنی نہیں کر دوں۔ جب 1/3 کا پوچھا تو نبی علیہ السلام نے کہا الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، کہ تم اپنے وارثوں کو بے نیاز چھوڑو، غنی چھوڑو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں بہت سے اسباق رکھے ہیں۔ اس میں جو وصیت کے حوالے سے یہ بات معلوم ہے کہ 1/3 سے زیادہ جائز نہیں، اور دوسری بات اس سے بھی پتہ چلی کہ الثلث جب 1/3 کی اجازت دی تو ساتھ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگ 1/3 سے 1/4 پہ چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں الثلث کثیر، کہ 1/3 بھی بہت ہے۔ آپ نے اجازت دی لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی بہت ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ابن عباس کہ اگر 1/3 کی بجائے 1/4 حصے میں چلے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر 1/3 سے زیادہ ہو تو امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس پر اس کی جو وصیت ہے وہ نافذ نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی اختلاف علماء کا نہیں۔ 1/3 سے زیادہ کی آدمی وصیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا آدھا مال فلانے مسجد میں دے دینا مثلا، تو اس میں سے اس کے مال میں سے صرف 1/3 تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، باقی وصیت ختم کر دی جائے گی، 1/3 سے زیادہ میں اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث میں ایک اور بات پہ غور کریں کہ ان کے وارث کون تھے؟ لا یرثنی الا ابنتی، ایک بیٹی بس، صرف ایک بیٹی وارث، اس پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو اجازت دی 1/3 کی، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے وارثہ کو بے نیاز چھوڑو، زیادہ بہتر ہے۔ وارثہ جن کو بے نیاز چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے کون ہے؟ ایک بیٹی۔ تو یعنی بیٹیوں کے حقوق یہاں دیکھیں، اور آج کل کتنا کامن ہے کہ بیٹیاں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ وراثت میں سے ان کو محروم کر دیا جائے، دیا نہ دیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں کیسے حفاظت کی جا رہی ہے؟ ایک بیٹی وارث ہے نہیں، کسی کو نہیں، 1/3 میکسیمم تم
کسی کو دے سکتے ہو. لہذا اپنے مال میں سے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا یہ جائز نہیں. بعض دیگر نکات میں ہم آتے ہیں جو کہ یعنی وراثت کی تقسیم یا وصیت اس حوالے سے جو کہ ایک عام غلطیاں معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں. اس میں سے 7 غلطیوں کا تذکرہ کریں گے یا جتنی وقت نے اجازت دی، جہاں تک وقت پورا ہوگا ختم کر دیں گے. پہلی بات، اگر ایک بیٹا ہے وہ یعنی کمانے والا ہے اور وہ پاس رہ کے یا کہیں مثلا باہر جا کے اپنی روزی کے سلسلے میں محنت مزدوری کرتا ہے، کما کے اپنے والدین کو پیسے بھیج رہا ہے، والدین کا جو خرچہ ہے وہ ایک بیٹا سارا اٹھا رہا ہے. اب اس کے پیسوں سے اپنی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں اور اپنی جائیداد بھی بنا رہے ہیں، فلانی پراپرٹی خرید لی، فلانا گھر جو بھی وہ بھی خرید لی. اب جب تقسیم کرنے کی باری آئی، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جائیداد کا ایک حصہ تقسیم کر دیں اپنی اولاد میں، وہ والد چاہتا ہے. اب کیا جاتا ہے کہ بھئی بیٹا جو ساری زندگی یا اس نے 10-15 سال محنت کر کے دیتا ہے، جب تقسیم کرنے کی باری آئے تو سب کو برابر دیا جائے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. یعنی یہ تو بات برحق ہے کہ انت ومالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ ہی کے لیے، تمہارے باپ کے لیے. لیکن باپ اپنے بیٹے سے اپنے علاج معالجے کے لیے، رہائش کے لیے، اپنے پہننے کے لیے جو اپنی ضروریات ہیں وہ اس سے پوری کرے، لیکن وہ اس سے مزید لے کے جائیداد بنا رہا ہے اور پھر اس جائیداد کو اپنی ساری اولاد میں برابر کا تقسیم کر رہا ہے. تو دوسرے الفاظ میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ خود ہی اس سے صرف فائدہ اٹھا رہا ہے. جو والد ہے وہ ایک بیٹے کی جائیداد یا اس کا جو مال ہے وہ دوسرے بیٹوں کو اس سے فائدہ دے رہے ہیں. صرف خود فائدہ جو اس نے اٹھانے، اپنے ضروریات جو پوری کرنے کرے. لیکن وہ جب یہ باری آئے کہ اس سے جائیداد اس نے بنائی اور اب اس جائیداد کو اپنی اولاد میں تقسیم کر رہا ہے برابری کا حصہ، تو یہ درست بات نہیں. ایک اور جو چیز اس میں، ایک اور جو صورت اس کی یعنی نظر آتی ہے غلطی، ایک بیٹا وہ باپ کے ساتھ رہتا ہے اور سارا خرچہ وہ وہیں پہ شروع سے تھا باپ کے ساتھ، سارا خرچہ باپ ہی برداشت کر رہا ہے. اور بیٹے کا کیا، اس کی آگے جو شادی ہوگی، جو اس کے ساتھ اس کے بیٹے ہیں یعنی اس کا پوتا، اس کے بھی سارے اخراجات وہی اٹھا رہا ہے. اور بیٹا کما بھی رہا ہے، اس کی ضرورت کے لیے اس کا وسیلہ ہے، رزق کا بندوبست ہے، لیکن وہ جو کما رہا ہے اس سے اپنی جائیداد بنا رہا ہے، پراپرٹیز بنا رہے ہیں. اب اس صورت میں یہ جو یعنی بیٹا ہے، اس کو جو کچھ یہ باقی اولاد سے زیادہ دیا جا رہا ہے، یہ عدل نہیں کیا جا رہا، تو یہ جائز نہیں ہے. وہ ساتھ جو رہ رہا ہے اور باقی اولاد وہ اپنے خود سارے بندوبست کر رہے ہیں رہن سہن کا، اور اپنے اولاد کے سارے جو اخراجات ہیں وہ خود پورے کر رہے ہیں. تو یہ اولاد میں جو برابری جس کا اصول ہمیں اسلام نے دیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کی حدیث میں بھی پہلے ہم نے پڑھا کہ اولاد میں برابری لازمی ہے، تو یہ اس کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے. یعنی یا تو سب کو دے، ساری اولاد کو وہ دے، یا سب کی چھٹی. ایک کو دینا، اتنا دینا اور باقی سب کو محروم رکھنا، یہ درست نہیں. چاہے وہ پیسے دینے کی صورت میں نہ ہو، بلکہ یعنی کائنڈ کی صورت میں کہ اس کی ضروریات، ساری ضروریات اس کی پوری کی جا رہی ہیں، رہ وہ ساتھ رہا ہے، ہر طرح کی ضروریات، کامن خرچے ہیں. یہ بھی وہی بات ہے کہ اس کے یعنی باپ جو ہے وہ اتنے اس کو ایک طرح سے ہبہ تحفہ دے رہا ہے جو کہ باقیوں کو اس نے اس سے محروم رکھا ہوا. تیسری ایک اور صورت جو کہ یعنی غلطی معاشرے میں نظر آتی ہے، باپ کا کوئی کاروبار ہے، اولاد بڑی ہو گئی، یعنی بیٹا جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، باپ کے ساتھ کاروبار کرنے لگ جاتا ہے. باپ جو ہے وہ اس کو اس میں سے اس کی جو ضروریات ہیں، مثلا اس کے کپڑے ہیں، اس کا کھانا پینا ہے، اس کی رہائش ہے، وہ اس کو اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے. اور پھر جب تقسیم کی باری آتی ہے، یعنی باپ اپنی جائیداد مثلا تقسیم کرنے لگتا ہے تو سب کو برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ بیٹا جس نے کہ کئی سال اپنے باپ کے ساتھ محنت کی، اس کو صرف اس کی جو یعنی ضروریات ہیں بس وہ اس کی پوری کر دی گئی، باقی اور اس کو جب تقسیم میں جائیداد کی باری آئے تو اس کو باقیوں کے ساتھ ہی اس کا معاملہ کیا گیا. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں.
ان میں سے 2 تو غلط ہیں اور ایک صورت جو ہے وہ یعنی جائز ہے. ایک صورت یہ کہ بیٹا باپ کے ساتھ جو یعنی لگا ہوا ہے اس کو بیٹے کی سے ضروریات پوری کی جا رہی ہیں. پہلی صورت یہ کہ جو بیٹے کی جیسے جو میں نے پہلے صورت ذکر کی پہلی صورت یہ کہ جو بیٹا جو ہے باپ کے ساتھ یعنی لگا ہوا ہے, باپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے مثال دی, اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے اور اس کی اور کچھ نہیں اس کو دیا جا رہا. تو جب تقسیم کی باری آئے تو اس کو اور باقی سب کو برابر رکھا. ظاہر ہے یہ بیٹے پر زیادتی ہے, بیٹے پر یہ ظلم ہے. دوسری صورت اس کے الٹ بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے معاشرے میں. بیٹا زیادہ شانہ ہو گیا ہے, باپ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے, والدہ کی بھی صحت کم ہو رہی ہے, اس کی بھی یعنی عمل دخل کم ہو رہا ہے, اور بیٹا آہستہ آہستہ اپنی چالاکی کے ساتھ ہوشیاری سے اس باپ کے جو کاروبار اس پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور باپ کو عملی طور پہ اس سے یعنی خارج کر دیتا ہے. جب بھائی آئے تقسیم کی تو وہ کہتا ہے سارا کچھ میرا ہے, میں تو 10 سال سے میں اس پہ محنت کر رہا ہوں. وہ 10 سال سے پہلے 30 سال کون محنت کر رہا تھا وہ کھاتے میں نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے یہ سارا ہی تو میرا کیا, مطلب باپ نے تو پہلے کی ہوگی لیکن اب تو یہ سارا میرا یعنی خود سے محنت سے کمایا ہوا ہے. یہ بھی ناجائز صورت ہے. اس کی صحیح صورت کیا ہے؟ اور صرف وہی ایک صورت ہے کہ باپ جس دن سے بیٹا باپ کے ساتھ اس کا جو ذاتی کاروبار ہے اس کے ساتھ لگے, اسی دن سے اس کی وہ تنخواہ مقرر کی جائے جو کہ ایک مارکیٹ میں اس جیسے کام کی تنخواہ ہوتی, نہ اس سے زیادہ نہ کم. یہ نہیں کہ باقی جو ہے وہ 50 دیتے ہیں, اس کو 20 دے رہے ہیں یا اس کو 100 دے رہے ہیں, 19-20 کا فرق ہو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. بندے کی دیانت داری ہو, امانت داری, اس کے ساتھ پھر اسے یعنی غلطی بھول چوک اور بات, لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو مارکیٹ میں ریٹ ہے اس کے مطابق اس بیٹے کی تنخواہ جو ہے مقرر کی جائے پہلے دن سے, بات باز ہو. اور پھر اگر وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور مشترکہ مثلاً گھر ہے اور اس کے بہت سے اور کئی اخراجات باپ اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اس میں اس کا شمار کیا جانا چاہیے. یعنی باپ کو ایک تو وہ اس کو معاوضے کی صورت میں مثلا سیلری کی صورت میں دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ساری ضروریات اس کی پوری کر رہے ہیں یہ بھی تو اس کو ایک طرح سے تحفہ ہی معاوضہ ہی اس کو مل رہے ہیں, تو بھی اس میں شمار کیا جانا چاہیے. اور اگر وہ بیٹا اگر دوسری یعنی انتظام میں بعض اوقات یعنی پارٹنرشپ حصہ دار اس کو بنانا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ کام وہ 20% حصہ داری کا کر رہا ہو اور جو حصہ ہے اس کو 50% مل رہا ہو. تو جو مارکیٹ میں ایک معروف ریٹ ہے جو معاوضہ یا حصہ داری پارٹنرشپ اس کے مطابق اس کو پہلے دن سے ایگری کیا جائے اور ڈکلیئر کیا جائے. یعنی اپنی فیملی میں پتا ہو کہ ہاں یہ جو ہے دیکھو یہ اس کو اتنا ملنا ہے, باپ ایسا دے رہا ہے, ایسے طرح سے اس کو معاوضہ اس کو مل رہا ہے. اس طریقے سے یہ بے شک یعنی مشکل ہے, کڑوا ایک طریقہ ہے شروع میں, لیکن برکت اسی میں جو شریعت کے مطابق ہے اسی میں برکت ہے. اور جو اولاد ہے جو یہ جو بیٹا اس کے بہن بھائی ان کے درمیان اچھے تعلقات رکھنے میں بھی یہی طریقہ ہی جو ہے وہ صرف درست ہے. اسی طرح ایک اور جو چوتھا طریقہ اس کا ہمیں یعنی ایک اور غلطی جو کہ اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد میں سے اپنی ملکیت میں سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے نام لگا دینا. یہ کافی زیادہ معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ٹیکس سیونگ, ٹیکس کی بچت ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کے بھی یعنی قوانین بدلتے رہتے ہیں کہ بھئی اگر 5 بچے ہیں اور ایک باپ کے نام اس کی بجائے ایک بیٹے کے نام لگ جائے تو اتنی بچت ہوگی. اگر تو یہ بات ہے صرف اس وجہ سے اس نے کوئی قانونی پیچیدگیاں سے بچنے کے لیے یا ٹیکس سے بچنے کے لیے یا اس میں تخفیف کرنے کے لیے اس نے کام کیا ہے تو پھر تو اس کو جو دیا ہے وہ دینا نہ دینا شرعی طور پہ برابر ہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جب وراثت کی تقسیم کی باری آئے گی تو بے شک لیگلی اس کے نام ہے لیکن اصلی جو اونرشپ ہے ملکیت وہ والد کی ہے. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی یہ فلانے بھائی کے نام کیا گیا, کیوں کیا گیا, اس وجہ سے قانونی ایک ضرورت تھی. اس کو دیا نہیں گیا, اصل میں ملکیت نہیں منتقل کی, اصل میں والد کا ہی.
تو یہ تو صورت اس میں کوئی یعنی جب تقسیم کی باری آئے گی تو وہ ایسے ہی. لیکن اس صورت میں یہ کہنا کہ جب تقسیم کی باری آئے اب وہ کہے کہ یہ چیز تو میرے نام ہے ہی نا، بھی ٹھیک ہے تم مجھے صرف میرا حصہ دو، یہ تو ہے ہی، تو اس کی ویلیو لگا کے باقی کے اس حساب سے تقسیم یعنی جو اور حصہ بنتا ہے اس کی تقسیم کر لو. یہ جائز نہیں ہے. یعنی وہ چیز اس کے نام لگا دی گئی قانونی ضرورت مثلا پوری کرنے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے، تو اس چیز پر بھی جو حق ہے وہ باقی ورثہ کا بالکل اتنا ہی ہے جتنا اس لڑکے کا، اس بیٹے کا. کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو لگا دیا، اس سے زیادہ حق اس کا نہیں بن سکتا. دوسری صورت کیا ہوگی، مقصد اس کا کیا ہوگا کہ اس نے واقعی اس کو اپنے ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو مثلا تحفہ دے دیا، اپنی جائیداد کا ایک حصہ اس کو تحفہ دے دیا. یہ جو کام ہے تو خلاف شریعت ہے. جو بندہ یہ کام کرے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا. اور سب وہ جو چیز اس کو دی گئی ہے اس بیٹے کے لیے بھی جائز نہیں ہے اس کو وصول کرنا، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کو نہیں دی گئی. اور اسی طرح باپ کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کو دے. اگر باپ نے رجوع نہیں کیا، باپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ نہ دے، اگر دینے کے بعد احساس ہوا اس میں رجوع کر لے. باپ نے رجوع نہیں کیا، ڈیتھ ہو گئی، تو اس بیٹے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو کچھ اس کو دیا گیا وہ سارا اس کی واپس اپنے والد کی وراثت میں شامل کرے، اور باقی جیسے باقی وراثت تقسیم ہوگی اسی طرح اس کی بھی تقسیم کی جائے. اگر بیٹا اس کو اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ پھر اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گئے. پانچویں ایک اور پانچواں تصرف مثال غلط جو طریقہ کار ایک رائج معاشرے میں بیوی کے نام کوئی چیز لگانا. اس حوالے سے یعنی بعض صحیح بعض غلط صورتیں ہیں. تو بیوی کے نام اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، 2 3 4 بیویاں ہیں، تو پھر تو ان میں عدل کرنا لازم ہے. چاہے آدمی کو ان میں سے ایک سے محبت زیادہ ہو، دلی میلان زیادہ ہو، لیکن جب جائیداد کی باری آئے تو فلانا گھر ایک بیوی کے نام لگا دیا اور باقی ایک بیوی یا 3 بیویاں ان کو محروم رکھا، یہ جائز نہیں. جو مادی چیزیں اس میں برابری ضروری ہے بیویوں کے درمیان. تو اگر ایک سادہ بیویاں پھر تو جوز نہیں. اور اس میں بھی اگر ایک سادہ بیویاں ہیں اگر تو وہی صورت ہے پہلے ذکر کی گئی ٹیکس کی وجہ سے، پھر اس کا وہی حکم ہے جو پہلے ذکر کیا، یعنی اس کا دینا نہ دینا یہ برابر ہے، شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ایک قانونی چیز ہے. اور اگر اس کو تحفہ دے دیا گیا، ایک بیوی کو دیا گیا باقی کو نہیں دیا گیا، تو جیسے بیٹوں کے معاملے میں ذکر ہوا اسی طرح یہاں پر بھی کل عدم قرار دیا جائے گا، اس سے رجوع کرنا لازم ہے. اور اس بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھے، دیکھو اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس میں عدل نہیں کیا. اور اگر شوہر چلا گیا تو اس کے لیے لازم ہے کہ اعلان کرے کہ میں اور میری ساری سوکنیں برابر ہیں، یہ مجھے حصہ ملا لیکن یہ خالی میرا حصہ، یہ یعنی میں نہیں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ رہے. دستبرداری کا اس سے اعلان کرے. بعض اوقات آدمی اگر ایک بیوی ہے اپنی وفات پر مثلا یہ کہتا ہے کہ میرا فلانا جو پلازا ہے، فلانا گھر ہے، کوئی بھی چیز وہ میری بیوی کی ہے اپنی، اور کہتا کیا ہے کہ یہ جو اس کو میں دے رہا ہوں فلانی پراپرٹی اپنی بیوی کو، میری زندگی میں نہیں بلکہ جیسی میری وفات ہوگی تو وہ اس کی ہوگی. یعنی جب تک میری ملکیت باقی رہے گی تو میری چیز رہے گی، جیسی میری ملکیت ختم ہوئی میری وفات کے ساتھ تو ملکیت بیوی کی ہو جائے گی. اگر یہ صورت ہے تو کیا حکم؟ ناجائز ہے، کیونکہ اس نے وارثوں میں سے ایک کو اس کے لیے وصیت کر دی. یہ تحفہ دینا یعنی اگر وہ زندگی میں اپنی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو یہ تحفہ دیتا ہوں، لیکن وہ تحفہ اس کو تب منتقل ہوگا جبکہ میں مر جاؤں گا، تو یہ پھر تحفہ نہ ہوگا. یہ تو دونوں میری تحفہ ہے، یہ تو اصل میں وصیت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں مر گیا تو میری وصیت میں سے میرے مال میں سے فلانی چیز اس کو دے دینا، یہ تو قطعاً جائز ہی نہیں. اور جب وفات آدمی کی ہو جاتی ہے اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی اختیار نہیں کہ کون سی چیز کس کو ملتی ہے نہیں ملتی، پھر وہ شریعت کے مطابق کی تقسیم ہوئی. لیکن دوسری صورت یہ کہ وہ زندگی میں دے رہا ہے اور عملی طور پہ اس کو یعنی منتقل بھی کر رہا ہے، اس کے تصرف میں دے رہا ہے. فلانا مکان بیوی کو دیا، عملی طور پہ اس کو پورا تصرف دے رہا ہے. یہ نہیں کہ نام لگا دیا، چاہے قانونی طور پہ نام لگا بھی دے لیکن اس کو کوئی اس میں
تصرف حاصل نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتی عملی طور پہ، جب تک کہ بندہ موجود ہے بیوی کچھ کر نہیں سکتی، تو یہ اس کے اصلی منتقل نہیں ہوئی اس کو جو ملکیت، جب اس کے واقعی اس کے نام ہو جائے، اب وہ جو چاہے اس کو کرے، چاہے کرائے پہ چڑھائے، چاہے اس کو بیچ دے، جیسے اس نے چاہتی ہے اس کے تصرف میں آ جائے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی بیوی اور اولاد میں عدل نہیں لازمی ہوتا، جو بیوی کو دے رہا اولاد کو بھی دے. ہاں ایک زیادہ بیوی ان میں عدل ہوتا ہے ضروری، بیوی کے ساتھ اولاد میں عدل کرنا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں. تو اگر باقی حقیقی تحفہ بیوی کو اس طرح دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، شرط یہ کہ واقعی وہ تحفہ زندگی میں اس کو مکمل طور پہ اس کی بیوی کے تصرف میں دے دے، اس کے نام کر دے. ایک پانچویں یہ تو پانچویں تھی، ایک چھٹی غلطی، یہ چھٹی چیز اور 7 کل اس پہ ہم بات ختم کریں گے. نمبر 6، زندگی میں سب کچھ اپنی اولاد کے نام کر دینا. جو کچھ بھی میرا ہے، ساری پراپرٹی یعنی الف سے یہ تک سب اپنی اولاد کے نام میں نے کر دی. اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ناپسندیدہ کام ہے، شرعاً بھی ناپسندیدہ ہے. جائز ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے منتقل ہو جائے گی، اگر واقعی وہ ان کو منتقل بھی کر دیتا ہے، ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے اونرشپ، جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. بہتر یہ کہ آدمی ایسا نہ کرے. حتیٰ کہ اس نے اگر صدقہ بھی کرنا ہے کہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے درست تھا. کوئی آدمی ان کے نقش قدم پہ واقعی ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عام امت کے لیے حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. وہی کام جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قضیہ ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ نہیں، کچھ مال اپنے پاس رکھو، سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں نہیں دینا. تو اگر ہم یعنی کوئی بندہ دکان ہے، مکان ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ کہتا ہے سارا کا سارا میں نے اولاد کے نام کر دیا، ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ بندے کو آئندہ کی ضروریات کا علم نہیں ہے. ابھی وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آئندہ ہو سکتا ہے کل کو ایسی بیماری ہو جائے، علاج کے لیے اس کو بہت پیسوں کی ضرورت ہو. اب کیا ہوگا؟ سارا کچھ اولاد کو دے دیا، اب وہ ان سے مانگے گا یا ان کے محتاج ہوگا کہ ایک تو ہے اولاد خود سے، وہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اولاد کی بارے پہ خرچ کرنا، لیکن وہ پیسہ جو اس کی اپنی محنت مزدوری ہے، اب اس نے ان کو دے دیا اور ان سے مانگنے کا محتاج ہو گیا، کیونکہ یہ ان کو دے چکا تھا زندگی میں، وہ سمجھ رہا تھا کہ ضرورت نہیں پڑنی. تو کل کی ضروریات کا پتہ نہیں، ادھر ادھر اس کو دیکھنا پڑ سکتا ہے. اور پھر نمبر 2، یہ بعض اوقات سب اولاد نہیں لیکن بعض اولاد کی دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے، یعنی باپ سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے، سب نہیں لیکن بعض اوقات جو ہے یہ بھی سامنے چیز آتی ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر مخلص اولاد ہے اور واقعی سنسیئر ہے، اولاد والد کے ساتھ نیکی کرنا بھی چاہتی ہے، خیر کا جذبہ ہے، پھر بھی ضروری نہیں کہ جو والد کی خواہش ارادہ ہے اس کو ویسے ہی اولاد پوری کر بھی سکے. اب اگر وہ پوری نہیں کر سکتی، یعنی اولاد کو اس نے اتنے ساری جائیداد دے دی، اولاد اس میں اس طرح سے نہیں ڈیل کرتی جیسے کہ والد چاہتا ہے، تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اب کیونکہ پیسہ ان کا ہو گیا اس لیے میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں. خواہ خواہ کی دوریاں جو ہیں وہ اس طرح پیدا ہو سکتی ہیں. تو اچھی اور آخری بات یہ کہ اگر سارا مال صدقہ دینا وہ ناپسندیدہ ہے جیسا کہ صراحت سے آیا، تو سارا کا سارا مال اپنا وہ آگے اپنی یعنی ورثہ میں منتقل کر دینا یا سب کا سب مال اولاد میں تقسیم کر دینا، یہ بھی اسی طرح ہی ناپسندیدہ ہوگا جیسے سارا مال صدقہ دے دینا وہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے عام حالات میں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ سب کو اتنے ہزار اتنے لاکھ آدمی کی اتنی حیثیت ہے، اس کے حساب سے اس کو دیکھا جائے گا کہ ان کو تحفہ دینا، تحائف دینا، اس میں کوئی حرج نہیں. بات ہو رہی ہے کہ اپنا سارا مال، ساری جائیداد یا اس کا جو بیشتر حصہ وہ سب منتقل کر دینا بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. آخری چیز جو 7ویں اور آخری بات، اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہوں گی لیکن یہاں جس کا ذکر کریں گے وہ یہ کہ جائیداد میں کچھ حصے کو بعض اولاد کے لیے مخصوص کر دینا کہ بھی میرا فلانا مکان، فلانا شو روم، میری گاڑی وہ صرف اس بیٹے کو ملے گی، وہ زیور وہ صرف اس بیٹی کو ملے گا. کوئی ایک چیز چاہے چھوٹی یا بڑی ہے وہ کسی ایک وارث کے لیے یا اولاد میں سے کسی ایک کے لیے مخصوص کر دینا. یہ جو ہے یہ بھی ناجائز کام ہے. نہ بیٹا بیٹی، نہ بندے کے لیے جائز ہے کریں، نہ بیٹا بیٹی کے لیے جائز ہے کہ اس کو
وہ اس پہ اپنا حق وہ جمانے کی کوشش کرے، بلکہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ لازمی ہے جس کے نام اس نے یہ حکم دیا کرنے کا، وہ اعلانیہ طور پہ دستبردار ہو کہ یہ مجھے دیا گیا، میرا اس پر حق نہیں ہے، یہ اس کی وراثت کا حصہ ہے، ابا جی کی وراثت کا حصہ، اماں جی کی وراثت، اور باقی سارے مال کے ساتھ ہی اس کو بھی تقسیم ہوگا۔ آخری بات میں نے بھائیو یہ کہ اس طرح کا یہ چند ایک باتیں ہیں، کوئی ایسا اہم اقدام آپ نے کرنا ہے، ایک اہم سٹیپ، امپورٹنٹ سٹیپ اٹھانا ہے، تو علماء سے ضرور رجوع کریں، کیونکہ اس طرح کے آپ کی صرف جو اچھی نیت ہے، اچھا کام کرنے کا ارادہ، نیک نیت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اب یہ جو صحابہ کرام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، وہ نیک نیتی سے ہی سارا مال صدقہ کرنا چاہتے تھے، یہ تو سوچنا بھی محال ہے کہ ان کی کوئی یعنی بری نیت تھی، اچھی نیت تھی لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو آپ کی جتنی بھی اچھی نیت ہو، خلوص ہو، لیکن جب ایسا سٹیپ اٹھانے لگیں علماء سے پہلے پوچھیں کہ دیکھیں میرے یہ حالات ہیں، اس میں کیا شریعت کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے کیونکہ میں یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، شریعت کی نگاہ میں ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے بعد کریں اس کو۔ علماء سے رجوع، علماء سے کانٹیکٹ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے جو اہم اقدامات ہیں اس سے پہلے ضرور ان سے پوچھیں، سوال کریں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تاکہ ہم حرام جو تصرفات ہیں، حرام کاری سے بچ سکیں، نہ جانتے ہوئے بھی حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ وراثت کے احکام، وصیت کے، اور یہ اولاد کو جو عطیات، ہبہ، جس میں سے بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس کے احکام ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے، جو بھی اس میں بات پر حق تھی اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ وراثت کے احکام اور دیگر جو احکام آپ نے نازل کیے تمام پر ہمیں شرح صدر عطا فرما، ہمارا سینہ ان پہ عمل کرنے کے لیے، ان کو قبول کرنے کے لیے کھول دے۔ اے اللہ جو اس میں ماضی میں غلطیاں ہیں ہماری ان کو معاف فرما۔ اے اللہ قرآن حدیث کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما دے، بے دینی کا مکمل ہمارے گھروں سے خاتمہ فرما دے۔ ہمارا بیٹھنا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو اپنے لیے خالص فرما۔ ہمیں اہل خانہ پر بھی اے اللہ برکتیں نازل فرما، ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما۔ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اے اللہ اپنی رضا کے لیے اس کو خالص فرما لے، اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان بنا دے۔ قرآن حدیث کی محفلوں سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں، بلاؤں، مصیبتوں کو اے اللہ ہمارے سے دور فرما۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔